حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے ماں باپ زندہ ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھولے جاتے ہو. یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے, بھلائی کا معاملہ کرتا ہے, روزانہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, روزانہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے, اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے, اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر ماں باپ ہم پر ظلم کرتے ہو, بعض دفعہ بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہوتا, باپ بول بول کرتا ہے, حدیث میں فرمایا ایسی صورت میں بھی ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ تیرا باپ تجھ پر ظلم کرتا ہو, اگرچہ تیرا باپ تجھ پر ظلم کرتا ہو, اگرچہ تیرا باپ تجھ پر ظلم کرتا ہو, اس کے باوجود تجھے اپنے باپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہوگا. یعنی باپ سے تجھے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا باپ تیرے ساتھ سختی کا معاملہ کرے تو تو بھی اس کے سامنے سختی کا معاملہ کرے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور ان کے ساتھ ایک بڑی عمر کے آدمی تھے, بوڑھے آدمی تھے. ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابی نے فرمایا یہ میرے ابا ہے, یہ میرے والد ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ان سے آگے کبھی مت چلنا, ان کے بیٹھنے سے کبھی نہ بیٹھنا. اور یہاں تک حدیث میں لکھا ہے جب کوئی باپ اور بیٹا چلتا ہے, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ بیٹے کا قدم آگے نہ بڑھ جاوے, سنبھالنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اس کی وجہ سے نازل ہو جاوے. اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ پاک نے کیا حقوق ماں باپ کے رکھے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حقوق سمجھائے ہیں. یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہو تو ان کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کرو, اگر وہ تمہیں بات کرنے کی اجازت دے تب بات کرو, ورنہ ان کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کرو. یعنی پہلے ان کی باتیں سنو پھر تم بولو, ان کی اجازت ہو تو, ورنہ ان کی اجازت کے بغیر زبان کو نہ چلاؤ. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تشریف فرمائے, ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے. فرمایا میرے محبوب میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں, اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہنے لگے صحابی میری ماں زندہ ہے. فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو, اس کے پیروں کے نیچے اللہ پاک نے جنت کو رکھی ہوئی ہے. اور ایک اور صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, فرمایا میرے محبوب میں اللہ کے راستے میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں, جانے کا بڑا ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن طاقت نہیں رکھتا, تو میں کیا کروں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے. کہا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت رکھی ہوئی ہے. اور میرے بھائیو میں نے یہ بات آپ کو بتلا دی ہے کہ دنیا سے ہر کوئی جائے گا, دنیا میں کوئی ہمیش رہنے والا نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتے چلے جائیں گے, آخر مرنا ہی مرنا ہے. حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی زندگی میں بڑے اچھے کام کیے, ایسے کام کیے کہ دنیا اس کو بھلا نہیں سکتی ہے. دنیا کے اندر وہ کام باقی رہیں گے, لیکن موت کا وقت آیا تو کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو, دنیا تو چھوڑنی ہی پڑے گی, دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے. ہر ایک کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جاتی ہیں, 3 چیزیں ایسی ہیں, سننا اس حدیث پاک کو توجہ سے, 3 چیزیں ایسی ہیں جس میرے امتی میں پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین مرنے کے وقت کو اس پر آسان فرما دیتے ہیں, یعنی موت کی سختی کو ختم کر دیتے ہیں. اور میں نے کہا تھا نا موت بڑی گھبراہٹ والی چیز ہے, موت کی سختی بڑی خطرناک ہے اور موت کی سختی حق ہے. دنیا سے جاتے وقت انسان روتے ہوئے, بعض دفعہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کی سختی
سے آدمی بہت روتا ہے. اور میں نے وہ پوری تفصیلی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی. ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا تھا, وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. موت کے وقت ایسی سختی محسوس ہوتی ہے, ایسا درد محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کندھے پر پہاڑ رکھ دیا ہو, پیٹ میں کانٹے ڈال دیے ہو اور ان کانٹوں کو کھینچا جا رہا ہو. تو کیا فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک حدیث میں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جاتی ہیں اللہ رب العالمین مرنے کے وقت کو اس پر آسان کر دیتے ہیں, یعنی موت کی سختی سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں اور اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. نمبر 1, ضعیف پر مہربانی, یعنی کمزوروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا. اور نمبر 2, ماں باپ پر شفقت, ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اور نمبر 3, ماتحتوں پر احسان, یعنی نوکروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنا. تو میرے بھائیوں, اور میں نے کہا نا قیامت کے قریب ایک زمانہ امت پر ایسا آنے والا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا صبح میں آدمی مومن ہوگا, لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. تو اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے, اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ مرنے سے پہلے کلمے کو چھین لے گا. وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے سے 1-2 دن پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ ماں باپ کی نافرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے, اللہ مرنے سے پہلے کلمے کو چھین لیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ماں باپ کے فرما بردار بنو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے, اپنی ماں کو بصرہ سے لے کر مکہ المکرمہ تک کا حج کروایا, حج کا سفر پورا پیدل کیا, اور حج کا سفر کروانے کے بعد طواف کروائے. ماں بوڑھی تھی, دیکھتی نہیں تھی, ماں کو کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر لے گئے, طواف کروایا اور مدینہ المنورہ کی زیارت فرمائی. پھر آخر میں ماں نے کہا کہ بیٹا میری زندگی کی مجھے تمنا ہے, آخری تمنا کہ مجھے 40 طواف کروائے جائے. 40 طواف کروائے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کعبے کی غلاف کو پکڑ کر دعا مانگنا شروع کر دیا, الہ العالمین اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نا, اس لیے کہ میں نے اپنی ماں کو بہت دور کا سفر اپنے کندھوں پر کروایا ہے, اور میں نے میری ماں کو طواف بھی کروائے, زیارات بھی کروائی, میری ماں کو حج بھی مکمل کروا دیا. آواز آئی, عبداللہ ابھی تو تمہاری ماں نے تمہیں جننے کے وقت جو تکلیف اٹھائی تھی, اس تکلیف میں تمہاری ماں کی زبان سے آہ نکلی تھی, اس آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے. ایک صحابی نے بھی ہمارے نبی کے سامنے یہی سوال کیا تھا, میرے محبوب میں نے میرے ماں کو حج کروایا, میرے ماں کو پیدل حج کروایا, میرے ماں کے ساتھ میں نے احسان کا معاملہ کیا, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے چہرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی, اس مسکرانے کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا. اور ایک اور حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خدمت گزار بیٹا, یعنی ماں باپ کی خدمت کرنے والا بیٹا اپنے ماں باپ پر رحمت و شفقت کی نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج, مقبول حج, ایسا حج نہیں جو عام ہوتا ہے, جیسے ہم خرچ کر کے جاتے تو اس حج کے تو مقبول اور مردود ہونے کا احتمال رہتا ہے. لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت اور شفقت کی نظر سے ایک نظر ڈالتا ہے, اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالتے رہیں, یعنی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہے تب بھی ثواب ملتا رہے گا. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کرام تمہارا جتنا دل چاہے اتنا دیکھتے رہو, تم دیکھتے دیکھتے تھک سکتے ہو, لیکن اللہ ثواب میں کمی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے, کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گی. اور آج اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو رلایا, میرے بھائیوں اللہ حفاظت فرمائے, دنیا کی زندگی میں ہمیں بھی رونا ہوگا, دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں پریشان ہونا ہوگا. اس لیے ماں باپ کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں. حدیث میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا, میرے محبوب
مجھے کوئی حکم دیجئے کہ میں کوئی کام کروں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ لیکن میرے بھائیو، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہے تو معافی مانگ لیں گے آج کی رات کے آنے سے پہلے انشاءاللہ ماں باپ سے معافی مانگنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، ہمارے ماں باپ زمین پر کہیں گے بیٹا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ آسمان پر معاف فرما دے گا۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، ماں باپ کے لیے صدقات و خیرات کرتے رہے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی راستہ باقی رکھا ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو جو بھی صدقہ ہم کرتے رہے ماں باپ کے لیے بھی خرچ کرتے رہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی اگر کوئی نفلی صدقہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے، یعنی اس میں کیا حرج ہے کہ اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخش دیا کرے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس صورت میں اس کو ثواب پہنچ جائے گا اور صدقہ کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اس حدیث پاک سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو امتی اپنے ماں باپ کی یا ان میں سے ایک کی قبر کو ہر جمعہ کی رات کو زیارت کرے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیثوں میں بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اگر تو ان کی خدمت کرے تو یہ تیرے لیے جنت ہے، اور تو ان کی نافرمانی کرے تو یہ تیرے لیے جہنم ہے۔ اور بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کی زندگی میں نافرمان ہو، پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے ان کے ذمے جو قرض ہے، ان کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کرے، اور ان کو برا بھلا نہ کہے تو وہ فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی میں تو ماں باپ کا فرما بردار تھا لیکن مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا قرض ادا نہیں کرتا، ان کے لیے استغفار نہیں کرتا، تو وہ بیٹا نافرمان شمار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے ماں باپ کو تندرستی کے ساتھ صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم حسن سلوک کے ساتھ حسنہ سلوک کر کے ماں باپ کے دل کو خوش کرو۔ میں نے کہا نے سب سے بڑے پڑوسیوں کے حقوق اتنے تاکید سے بیان فرمائے ہیں، تو ماں باپ تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو ان سے زیادہ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اور دنیا کی زندگی میں ہر کوئی بنا ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے شان نصیب فرمائی۔ وہ ماں کی دعاؤں سے اللہ پاک شان نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت اقدس کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں مانگتے رہے۔ ہم امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے گا۔